اور واقعی طالب علم اتنی باریکی کے ساتھ ان آداب کا اگر خیال کرتا تو یقین استاد سے بہت زیادہ خیر لیتا، بہت زیادہ دعائیں لیتا، بہت زیادہ اس طرح کی تربیتی فائدے حاصل کر لیتا۔ کچھ چیزیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو آج کل بہت سے طالب علموں کو ان سب کاموں کا موقع ہی نہیں ملتا اپنے استاد کے ساتھ، یہ بھی تو ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، پروگرام آداب علم کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم آداب طالب مع شیخہ، طالب علم کے اپنے شیخ کے ساتھ آداب، اس ٹاپک کا انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ تو 3 ادب جو آخری ذکر کیے ہیں امام ابن جماعہ رحمہ اللہ نے، آئیے ان کو پڑھتے ہیں۔ 11واں ادب یعنی آداب الطالب مع شیخہ میں شیخ رحمہ اللہ 13 آداب ذکر کیے، اور جیسا کہ میں پہلے تنبیہ کر چکا ہوں کہ ایک ادب ذکر کرتے ہیں، پھر اس سے متعلقہ اور بھی کچھ تفصیلات جو اسی کے اندر آتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ 11واں ادب جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ طالب علم کو چاہیے کہ اپنے استاد سے پہلے، اپنے استاد کی بات مکمل ہونے سے پہلے مسئلہ کوئی بیان نہ کر دے، یا پھر استاد اگر کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو طالب علم کو پتہ ہے تو کبھی کبھار عادت ہوتی ہے نا کہ آپ بھی وہ بات بولنا شروع کر دیتے ہیں، تو شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم کے آداب کے منافی ہے۔ مثال کے طور پہ استاد آپ کے سامنے اگر حدیث بیان کر رہے ہیں کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، تو جب استاد پہنچے ترکہ ما لا یعنی تک، آپ کوئی حدیث یاد تھی، آپ بولنا شروع کریں ساتھ ساتھ ترکہ ما لا یعنی، بتانے کے لیے کہ مجھے بھی یہ حدیث اس طرح یاد ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، الا یہ کہ کبھی کبھی استاد کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کہیں من حسن اسلام المرء، آگے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ طالب علم اپنا حصہ ڈالیں، تو کہتے ہیں اگر استاد خاص طور پہ طلب کر لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ پھر اسی کے اندر گفتگو کے اور جو آداب بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ استاد کی بات کو نہ کاٹے، استاد جب گفتگو کر رہا ہو ان کی بات کو کبھی نہ کاٹے، ان کی بات مکمل ہونے دیں، اس کے بعد گفتگو کریں۔ اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ بڑوں سے آداب کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے، اور بالخصوص ائمہ سلف استاد اور شاگرد کا ایک رشتے کو بہت زیادہ اہتمام سے دیکھتے تھے، تو ان کے لیے تو یہ خاص طور پہ پھر باتیں آ جائیں گی۔ تو استاد بات پوری کر لیں، جسے کہتے ہیں سیاق و سباق کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ جو ہے اپنی بات کر سکتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ طالب علم کو چاہیے کہ اس کا ذہن درس میں حاضر ہو، مطلب یہ نہ ہو کہ استاد گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا چہرہ استاد کی طرف ہے اور ذہن یہاں وہاں ہے، بلکہ اپنے دل کے ساتھ درس میں حاضر ہو۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے ذریعے ہے نا، انسانی جسم کے اندر جو آرگنز ہیں جس کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے صحیح انداز میں، وہ 3 ہیں۔ ایک ہے دل، دوسرا ہے کان، اور تیسری ہے آنکھ۔ تو انسان دل سے بات کو اپنے اندر بٹھا رہا ہوتا ہے، پہلی بات کان سے سن رہا ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور پھر دل نے بٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلَ لَهُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت دی اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اور سمجھنے اور غور کرنے کے لیے دل دیے۔ تو یہ 3 جو ہے یہ آلات علم ہیں۔ تو ان تینوں کے ساتھ اگر ایک طالب علم درس میں حاضر ہوگا تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکے گا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے استاد موجود ہیں اور آپ کا ذہن کہیں اور ہے، تو آپ سن تو رہے بات، لیکن دیکھیں وہ دل میں نہیں اتر رہی ہوگی، اور چونکہ آنکھیں بھی کہیں اور جا رہی ہیں تو وہ صحیح سے آپ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ میرے کان میں آواز جا رہی ہے، لیکن جب تک تینوں چیزیں جمع ہوں گی اس وقت ہی بھرپور فائدہ طالب علم کو حاصل ہوگا۔ 12واں ادب شیخ رحمہ اللہ پہ یہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ استاد کے ساتھ ڈیلنگ کرنے کے تعلق سے ہے۔ کہتے ہیں اگر استاد کو کوئی چیز دینی پڑ جائے تو دائیں ہاتھ سے دے، جب بھی کوئی چیز تھامانی ہو، کچھ پکڑانا ہو تو دائیں ہاتھ سے دے۔ پھر بڑی ڈیٹیل بیان کریے کہ اگر کوئی کتاب دینی پڑ جائے استاد کو دکھانے کے لیے تو بہتر ہے ادب کتاب کے کہ اس کو کھول کے استاد کے سامنے پیش کرے، اگر ان کو کھولنے میں مشکل ہو رہی ہو۔ خاص کر مثال کے طور پہ کوئی اگر نئی کتاب ہے، اس کے اوپر تھیلی بھی چڑھی ہوئی ہے، تو استاد کو پیش کرنی ہے تو اس طرح سے نہ دے، جب پتہ ہوگا استاد نے ابھی اس کو کھولنی ہے تو بہتر یہ ادب یہ کہ اس کو تھیلی سے نکال کے پھر اچھے انداز سے
استاد کے سامنے پیش کرے۔ کہتے ہیں کہ استاد کو جب چیز پکڑا رہا ہو تو اپنے ہاتھوں کو بہت لمبا نہ کر لے، مطلب کہ استاد کے قریب ہو کر وہ چیز ان کے ہاتھ میں تھمائے، یعنی یوں نہ ہو کہ وہ دور سے یوں تھما رہا ہے اور استاد جو ہے ان کو آگے ہو کے پکڑنا پڑ رہا ہے۔ سوچیے ذرا کتنی باریکی ہے اس کے اندر۔ پھر کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ کہ اگر طالب علم اپنے استاد سے قریب بیٹھے تو اتنا قریب نہ بیٹھے کہ جو کہ سوء ادب میں آ جائے، یعنی کہ غلط آداب میں شامل ہو جائے۔ یعنی کبھی کبھار انسان کچھ دوستوں میں بیٹھتا ہے، جیسے بے تکلفی ہوتی ہے تو وہ تو بہت قریب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح گھر کے افراد ہوتے ہیں آپس میں بہت قریب بیٹھ جاتے ہیں، لیکن استاد کے ساتھ مطلب تھوڑا سا ڈسٹینس رکھے اس انداز کا کہ لگے کہ آپ شاگرد ہیں، آپ کوئی ان کے دوست یا کوئی اس طرح کی شخصیت نہیں ہے بلکہ آپ ان کے شاگرد ہیں، تو اتنا قریب نہ ہو جائے کہ وہ ایک سوء ادب کے اندر شمار ہو جائے۔ پھر ذکر کرتے ہیں خاص رحمہ اللہ کہ اپنے پاؤں کو، اپنے ہاتھ کو یا اپنے کپڑے کو کوشش کرے کہ وہ پھر استاد کے کپڑے کو، استاد کے جسم کو نہ چھو رہا ہو، بلکہ دونوں کے درمیان تھوڑا تھوڑا سا ڈسٹینس موجود ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر استاد جی کو کوئی قلم تھمانا ہو، اب اس زمانے میں سوچیے آپ لوگ، قلم جو ہے کیسے ہوا کرتے تھے، پہلے قلم ہوتا تھا اور اس کے ساتھ انک ہوتی تھی، ہاں قلم و دوات جسے ہم کہتے ہیں۔ تو اگر استاد کو کچھ لکھنا ہے تو وہ یہ نہیں کہ خالی آپ نے انک آگے کر دی اور قلم ہاتھ میں پکڑا دیا، نہیں، کہتے ہیں تو قلم کو انک میں ڈال کے پھر ریڈی کر کے استاد جی کو دیں، یہ ان کا ادب ہے۔ یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ وَإِنَّا وَلَهُ سَجَّادَةً، اگر استاد کے ساتھ موجود ہیں سفر میں۔ اچھا یاد رکھیے، یہ بات بھی ضروری ہے سمجھنا، کچھ چیزیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو آج کل بہت سے طالب علموں کو ان سب کاموں کا موقع ہی نہیں ملتا اپنے استاد کے ساتھ۔ یہ بھی تو ایک بہت بڑی محرومی ہے کہ اب استاد کے ساتھ ہمارا وہ لنک رہا ہی نہیں کہ ہم استاد کے ساتھ رہ رہے ہوں، کہ ساتھ سفر کر رہے ہوں، آ رہے ہوں، جا رہے ہوں۔ اصل میں یہ سارے آداب اس وقت دیکھے جاتے ہیں، اور واقعی طالب علم اتنی باریکی کے ساتھ ان آداب کا اگر خیال کرتا تو یقیناً استاد سے بہت زیادہ خیر لیتا، بہت زیادہ دعائیں لیتا، بہت زیادہ اس طرح کی تربیتی فائدے حاصل کر لیتا۔ بہرحال جتنا جس استاد کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، جو آداب میں آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ غنیمت ہے اور بہت خیر کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر استاد کو جانماز پکڑانی ہو کہ وہ نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ استاد کو باقاعدہ جانماز بچھا کر دیں۔ یہ نہ کریں جی استاد جی یہ جانماز ہے اور یہ قبلہ ہے، نہیں، بلکہ بچھا کر دیں اس ڈائریکشن میں جس طرف قبلہ ہے، یہ استاد کا ادب ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر استاد کے پاس، استاد ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں قریب میں کوئی آرام دہ محفل موجود ہے، آرام دہ مجلس موجود ہے بیٹھنے کی جگہ، تو وہاں نہ بیٹھے، بلکہ جس جگہ استاد بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھے، اور بلکہ جو اگر آرام دہ مجلس ہے وہ اپنے استاد کو دے اگر ایک ہی ہے، اور اس میں خود نہ بیٹھے۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھار استاد نیچے بیٹھے ہوئے اور کچھ طالب علم کرسیے بیٹھ گئے، استاد نیچے بیٹھے ہوئے اور کچھ طالب علم جو ہے وہ کسی اونچے سے فوم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیز بہرحال دیکھنے میں آتی ہے۔ تو یہ ادب کے منافی ہے، الا کہ کسی کی مجبوری ہو اور کسی کی کوئی ایکسکیوز پتہ ہو، استاد کو ہی پتہ ہو کہ یہ طالب علم اس طرح سے اس لیے بیٹھ رہا ہے، تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہے۔ 13واں ادب جو شیخ رحمہ اللہ ذکر فرماتے ہیں وہ ہے کہ اگر استاد کے ساتھ چلنا پڑ جائے رات کے وقت میں، آپ کے استاد ہیں، آپ ان کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں اور رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے وہاں پر، تو کہتے ہیں استاد کے آگے چلے۔ اگر دن کا وقت ہے تو استاد سے پیچھے چلے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اور وجہ کیا ہے اس کی؟ کہہ رہے ہیں مگر یعنی کہ ایکسیپٹ یہ کہ کوئی خاص وجہ ہو کہ آپ ایسا نہ کر سکتے ہوں، وجہ یہ ہے کہ رات کے وقت میں اللہ نہ کرے کوئی نقصان دہ چیز ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی لکڑی پڑی ہوئی ہو، تو استاد کا احترام کرتے ہوئے وہ تکلیف طالب علم خود برداشت کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اگر کوئی مطلب وہاں پہ گیلی مٹی ہو وغیرہ وغیرہ، یہ انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ سامنے آ جائے، تو طالب علم ادب کے طور پہ استاد سے آگے چلے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی جگہ تکلیف آنی ہو تو میں وہ برداشت کر لوں، میرے استاد جن کا خیر، جن کا مقام مرتبہ یقیناً بہت زیادہ ہے، وہ متاثر نہ ہو، اور ان کی طرف سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے امت کو اور دیگر طلبہ کو وہ حاصل ہوتا جائے، میرا ہلکا سا نقصان بھی ہو جائے، تو یہ بہرحال بہت بڑا ادب ذکر کیا انہوں نے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ لیکن اگر استاد کو آپ سے بات بھی کرنی ہو، ایک ہے آپ آگے خائی چل رہے ہیں، لمبے سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر استاد کو بات کرنی ہے تو بس تھوڑا سا آگے ہو، بہت زیادہ آگے نہ بڑھے۔ اس کی وجہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر بہت زیادہ آگے بڑھیں گے تو استاد کو بہت اونچا بولنا پڑے گا، مشکل ہوگی ان کو، اور اگر آپ استاد سے پیچھے ہو جائیں گے، پیچھے بھی چل رہے ہیں اگر دن کے وقت میں، تو آپ اتنا پیچھے نہ ہو جائیں کہ استاد کو بار بار پلٹ کے اور چہرہ پیچھے کر کے آپ سے بات کرنی پڑے، اس میں ان کو تکلیف ہوگی۔ تو اگر گفتگو کر رہے ہیں تو بالکل قریب قریب آ جائیں تاکہ
آپ رات کے وقت میں آگے بھی ہوں اور ان کو سیکورٹی دے رہے ہوں، اور دن کے وقت میں آپ پیچھے بھی ہوں، لیکن استاد کو بار بار بہت زیادہ پلٹنا نہ پڑے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ سوچئے سبحان اللہ، ابن جماعہ رحمہ اللہ 8ویں صدی کے اندر کس انداز سے علماء کے یہ آداب جو ہیں وہ طالب علم کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر گرمی کا وقت ہے اور جو راستہ ہے اس میں کچھ ایریا چھاؤں میں ہے اور کچھ گرمی کی تپش وہاں پر محسوس ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو گرمی والی جگہ پہ رکھے اور چھاؤں والی جگہ پہ استاد جی کو چلنے دے۔ ہوتا ہے کوئی گلی ایسی گزر رہے ہیں، چلنا پڑ رہا ہے مثال کے طور پہ، ایک طرف سورج آ رہا ہے، دوسری طرف چھاؤں ہے، تو خود جو ہے وہ سورج میں چل لے گرمی کے دنوں میں اور چھاؤں میں استاد کو رکھے۔ اور اگر سردیوں کا موسم ہے تو اپنے آپ کو چھاؤں میں رکھ لے اور استاد جی کو دھوپ لگنے دے، کیونکہ ظاہر انسان سردی کے اندر دھوپ کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آخری 2 پوائنٹس جو اسی ادب کے اندر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر استاد سے ملنے کے لیے کوئی آئے اور آپ اس کو جانتے ہو تو اس کا تعارف کرا دیں، بجائے اس کے استاد جی بولے ہاں بھائی آپ کون ہیں، کیسے ملنے آئے، آپ جانتے ہیں کہ فلاں شخص ہے، وہ استاد جی کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے یا چلتے ہوئے راستے میں ملا ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے سے ان کا تعارف استاد جی کو کروا دیں کہ استاد کو پوچھنا نہ پڑے کہ ہاں بھائی آپ کون، تو آپ پہلے سے ہی تعارف کرا دیں۔ پھر کہتے ہیں اگر استاد راستے میں مل جائے، یہ راستوں کے ہی آداب چل رہے ہیں، استاد سے راستے میں مل جائے، آپ جا رہے ہیں، آپ کے استاد آپ کو راستے میں مل گئے، آپ کے شیخ راستے میں مل گئے، تو ان کو سلام کرنے میں پہل کرے، اور اگر وہ دور ہوں تو بہت دور سے ان کو پکار کے سلام نہ کرے۔ یہ نہیں مطلب کہ آپ بولیں استاد جی، استاد بولیں نام تو نہیں لیا میں نے، کیا بولیں استاد جی، وہ دور سے دیکھیں پیچھے پلٹ کے پھر آپ سلام کریں جی السلام علیکم، نہیں کہنے یہ ادب کے منافی ہے، بلکہ ان کے قریب جائے اور جا کر پھر ان سے سلام کرے، ورنہ گزر جائے۔ لازمی تو نہیں ہے کہ آپ بہت فاصلے پر دیکھ رہے ہیں اور آپ دور سے ان کو پکار کر سلام کریں، نہیں، پھر ایسے ہی گزر جائیں۔ یہ کچھ آداب ہیں جو ابن جماعہ رحمہ اللہ ذکر کیے، لیکن میں ظاہر ہے ان کا ٹیکسٹ نہیں پڑھتا ہوں، ترجمہ ہی ڈائریکٹ آپ کو سنا رہا ہوں اور مفہوم جو ہے سامنے بتا رہا ہوں، تاکہ ہمارا کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ کور کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان آداب سے متصف بنا دے اور ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ ان خوبصورت آداب کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا بنائے۔ یقیناً اس سے بہت برکت اور بہت خیر اور بہت بھلائیاں طالب علم کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔